الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نماز کے شرائط 6 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، جس کا تفصیلی ذکر آپ نے سماعت کیا۔ نمبر 2 پہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے۔ اب اگر فرض ہے تو اس کیا صرف نماز میں فرض ہے یا اس کے علاوہ میں بھی؟ تو ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، چاہے نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ کسی ضرورت کے تحت، یعنی پیشاب یا پاخانہ کے لیے، اسی وقت کھولنا جب حاجت کے لیے بیٹھے، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں ان جگہوں کا چھپانا بالاجماع فرض ہے۔ بالاجماع کا مطلب ہوتا ہے تمام ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہو کہ ستر عورت کا کام دے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپا سکتا ہے، اور اتنا کپڑا ہونے کے باوجود اگر وہ ننگے حالت میں نماز پڑھے گا تو بالاجماع وہ نماز نہ ہوگی۔ مگر عورت کے لیے خلوت میں یعنی تنہائی میں جب کہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں۔ جیسے نماز کی حالت میں عورت کو چہرہ، ہتھیلی تک ہاتھ اور پاؤں ٹخنے سے نیچے کا، اس کے ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر سب کو چھپانا نماز کی حالت میں فرض ہے، لیکن نماز کے علاوہ میں اگر تنہائی میں ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ اس حالت میں صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا چھپانا فرض ہے۔ تنہائی کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر محارم کے سامنے ہو، یعنی وہ مرد حضرات جن سے نکاح حرام ہے، کہ وہ عورت اپنے بیٹے کے سامنے ہو یا اپنے بھائی کے سامنے ہو یا اپنے بھانجے وغیرہ کے سامنے ہو، محارم اگر ان کے سامنے ہو تو پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اور حالات اس دور میں بے پردگی کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا قول کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہ بے حیائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گھر میں رہنے والی خواتین کے رویے اور ان کے لباس محارم کے اعتبار سے بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے، اور غیر محرم کے سامنے یعنی جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے سامنے۔ اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹری میں ہو، تمام بدن سوائے 5 عضو کے، اگرچہ سوائے 5 عضو کے جن کا بیان آگے آئے گا، ان سب کا چھپانا 5 عضو کے علاوہ، یعنی کہ چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں پاؤں کو، ان سب کو چھوڑ کے، ان 3 چیز کو چھوڑ کے سب کا چھپانا واجب بلکہ فرض ہے۔ بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے، کیونکہ چہرہ یہ اول سبب بنتا ہے فتنہ کا۔ پہلے انسان چہرہ، پھر اس کے بعد شیاطین کے فندے میں آ جاتا ہے۔ جب اتنی باتیں جان چکے تو اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو، چاہے مرد پہنے یا عورت، بدن میں وہ حصہ جس کا چھپانا واجب ہے، اگر چمکتا ہو تو کیا حکم ہے؟ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو، بدن کی ہیئت، اس کی رنگت ظاہر ہوتی ہو، ستر عورت کے لیے کافی نہیں، یعنی اس کے چھپانے کی چیز کے لیے کافی نہیں۔ اگر اسے پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے، چادر
یا دوپٹہ۔ اگر عورت اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی سیاہی باہر سے چمک رہی ہے، اور کچھ باریک دوپٹہ ایسے ہوتے ہیں کہ باریک دوپٹہ جب اوڑھتی ہیں تو سیاہی چمکتی ہے، تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہبند، جو باریک تہبند ہوتے ہیں ایک دم ہلکے کپڑے کے، باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، جن سے ران چمکتی ہے، یعنی ران کی رنگت، گندمی رنگت، یعنی انسان کے بدن کی رنگت دکھائی پڑتی ہے، تو ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے، یعنی کہ ستر چھپ نہ سکے، نماز کے علاوہ میں بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر باریک لنگی پہن کر یا باریک کپڑے پہن کر جن کا چھپانا فرض ہے، اگر ران ظاہر ہوا تب تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر پیٹھ ظاہر ہے یا ہاتھ ظاہر ہو رہا ہے یا پنڈلیاں ظاہر ہو رہی، تو چونکہ یہ مردوں کے ستر عورت نہیں ہے، مرد کا ستر عورت صرف ناپ سے گھٹنا تک ہے۔ ناپ سے گھٹنا تک میں کوئی عضو اگر ظاہر ہو جائے اور کسی عضو کا چوتھائی حصہ ظاہر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں ستر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنا نجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے۔ تو اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے اور ناپاک پہن کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی، یعنی اس کے پاس دو کپڑے ہیں، پاک بھی ہو ناپاک بھی ہے، اور پاک کو چھوڑ کے ناپاک کپڑے پہن کر کے نماز پڑھی اور ستر چھپانے بھر اس کے پاس پاک کپڑا ہے، تو پاک ہی کپڑا پہن کر نماز پڑھے۔ اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے، جس کپڑے کو پہنا ہے اس کے علم میں وہ کپڑا ناپاک ہے، اور اس میں نماز پڑھی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ناپاک نہیں تھا، پاک تھا، تو چونکہ کیا سمجھ کے نماز پڑھا تھا کہ ناپاک ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ستر عورت کے بہت سارے مسائل ہیں، مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ناف شامل نہیں ہے، ناف جسے بلڑی ہمارے زبان میں کہتے ہیں، ناف شامل نہیں ہے۔ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، نماز میں ہو یا غیر نماز میں، اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ تہبند یا پیجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے پیڑو کہتے ہیں، پیڑو کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد کی رنگت یعنی چمڑے کی رنگت نہ چمکے تو ٹھیک ہے، اور اگر چمک رہا ہے تو حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار میں کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض بے باک اور ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کی عادت اگر کوئی بنا لے ہر دم گھٹنا کھولنے کی یا ران کھولنے کی لوگوں کے سامنے، تو وہ فاسق ہے، فاسق کے حکم میں آ جائے گا۔ عورت کے لیے جیسا کہ بتایا کہ چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے، اس کے علاوہ سارے بدن کا چھپانا نماز کی حالت میں فرض ہے۔ یہ دوسری شرط تھی، اور تیسری شرط نماز کے لیے ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا، جس کے بارے میں آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ پانچویں شرط ہے نماز کی نیت کا ہونا، اور نیت کا مطلب ہوتا ہے دل سے پکا ارادہ کرنا۔ اور چھٹویں شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔